نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مسلمان بھائیوں، آپ کی خدمت میں قادیانیت کے رد کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ محترم دوستو، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل یہ سارے تحفظ ختم نبوت کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو آل کے ساتھ کلک کر لیں تاکہ آنے والی نئی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں۔ دوستو، کافی دنوں سے قادیانی سے میری گفتگو ہو رہی ہے، یہ آپ کے سامنے میں شو کرا دیتا ہوں۔ یہ قادیانی ہے جو میرے ان باکس میں بار بار میسج کری جا رہا ہے، یہ اس کا نمبر ہے۔ یہ اس نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے تحذیر الناس، وہ اس کا حوالہ اس نے پیش کیا اور اس سے اس نے یہ استدلال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امکان نبوت ہے اور نبی آ سکتے ہیں۔ دوستو، میں اپنی وضاحت اور اس کے استدلال کو رد کرتے ہوئے اپنا جواب دینے سے پہلے آپ سے میں درخواست کرتا ہوں آپ جو ہے اس کی آڈیو سنیں۔ آپ نے ٹائم ضائع کیا، کبھی دائیں کبھی بائیں، پھر وہی طریقے سمایا کہ یہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے فلان کتاب میں، یا یہ بتائیں۔ اس سوال سے بھاگنے کے لیے رہنا اسی پہ ہے کہ وہ تحریر درست ہے یا غلط ہے۔ اگر درست ہے تو کیوں درست ہے، یہ آپ کے ہے، کیا آپ نے بتانا ہے۔ اگر غلط ہے تو کیوں غلط ہے، وہ بھی آپ بتائیں۔ یہ آپ کے لیے کھلی آپ کو ہے کہ جو مرضی بتا دیں، درست غلط آپ پہ ہے کہ بتا دیں، لیکن رہنا تحذیر الناس کی اسی تحریر پہ۔ وہ تحریر میں دوبارہ لگا دیتا ہوں۔ محترم قادیانی مربی صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ آپ نے جناب تحذیر الناس کی یہ مطلوبہ تحریر پر ہی رہنا ہے، اپنے سوال آپ نہیں کر سکتے، یعنی کہ بزور بازو مربی صاحب مجھے پابند کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا کوئی سوال نہیں کرنا۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا مرزا غلام قادیانی نے تحذیر الناس کا مطالعہ کیا ہے یا نہیں، مرزا غلام قادیانی کے علم میں تحذیر الناس تھی یا نہیں۔ اگلی آڈیو بھی ذرا سن لیں، پھر انشاءاللہ میں مفصل جواب دیتا ہوں۔ محترم، یہ تحریر اس تحریر کے بارے میں بتایا کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے یہ ٹھیک لکھا ہے، کیونکہ ان کی تحریر اور آپ کے آج کل عقیدے میں بہت فرق ہے۔ اس فرق پہ یا تو جس طرح آپ کہتے ہیں ختم نبوت کا منکر وہ کافر ہے، تو یہاں یہ کافر ثابت ہوگا۔ اگر انہوں نے دوست لکھا تو پھر آج کل آپ اپنے بڑے کی بات نہیں مان رہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا آپ نے پڑھی ہوئی ہے، جنہوں نے پڑھی تھی نا انہوں نے کفر کا فتویٰ۔ جی دوستو، مربی صاحب کی اس آڈیو کا میں یہی جواب دیتا ہوں کہ یہ اپنے مسیح موعود، اپنے کان نبی مرزا غلام قادیانی سے زیادہ جناب علم رکھنے والے ہیں اور زیادہ ان کو سمجھ بوجھ ہے۔ مرزا غلام قادیانی سے زیادہ ان کی عقل زیادہ تیز چلتی ہے۔ مرزا غلام قادیانی ان کے نزدیک جاہل تھا، جاہل مطلق تھا، کہ اس نے تحذیر الناس سے استدلال نہیں کیا۔ یہ جناب آج پیدا ہو گئے ہیں اور اٹھ کے منہ اٹھا کے جناب تحذیر الناس سے استدلال کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ اگلی آڈیو بھی آپ سن لیں۔
اور مفتی صاحب عرض یہ ہے کہ میں مفتی صاحب نہیں ہوں، نہ میں مولوی ہوں، میں طالب علم ہوں. جو آپ یہ نا بڑے ادھر بازو کھڑے کر کے گئے تھے خاتم النبیین کا حامد جناب، وہ مطلب مزئی نہیں لیتے. یہاں قاسم تو نانوتوی صاحب وہی مطلب لے رہے ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں. فتوا وہاں تو بڑا عجیب بڑا خطرناک بندہ آ گیا ہے جس نے اسپین کو دائیں بائیں کر دینا تھا. یہ خطرناک بندہ تزیل الناس پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ انہوں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. بحث اس جملے پہ ہو رہی ہے، تزیل الناس پہ ہو رہی ہے. اچھا تو جو ہے جو آپ قاسم نانوتوی صاحب وہی سمجھتے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. جی دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جناب قادیانی پیدا ہو گئے ہیں جو تحذیر الناس کی جو مطلوبہ عبارت ہے اس سے استدلال کرنے بیٹھ گئے ہیں. مرزا غلام قادیانی شاید ان کے نزدیک جاہل تھا، اور مرزا غلام قادیانی کے پاس تحذیر الناس ہوتے ہوئے اس نے استدلال نہیں کیا. آج تک قادیانی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ مرزا غلام قادیانی نے کہیں پر اپنی کسی کتاب میں لکھا ہو کہ تحذیر الناس میں جو حضرت نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاتم النبیین کا معنی بیان کیا ہے وہ جناب میرے دعوے پر جناب دلالت کرتا ہے. کہیں بھی مرزا غلام قادیانی نے لکھا. یہ بہت سمجھدار ہیں، یہ آج کی جو قادیانی نسل ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ سمجھدار ہیں. دوستو، یہ آپ کے سامنے خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 463 ہے. یہ مرزا غلام قادیانی کے پاس جو کتابیں تھیں نا، یہ جناب اس کی لسٹ ہے. اس میں جناب یہ تحذیر الناس مرزا غلام قادیانی کے مطالعے میں تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے اس سے استدلال کیا ہے یا نہیں کیا جو آج کل قادیانی کر رہے ہیں. مرزا غلام قادیانی کے دور میں ہمارے جناب حضرت مولانا احمد حسن صاحب امروہی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے اور ان کے خلیفہ مجاز بھی تھے، مرزا غلام قادیانی کو انہوں نے چیلنج کیا کہ آؤ میدان میں اور آ کر مجھ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر گفتگو کر لو. جس پر مرزا غلام قادیانی کچھ یوں لکھتا ہے، یہ میں نے ہائی لائٹ کی، آپ یہ صفحہ نمبر دیکھ سکتے ہیں جناب. روحانی خزائن جلد 18، شیطانی خزائن جلد 18 صفحہ 235 سے دافع البلا ہے. یہ جو میں نے ہائی لائٹ کی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، باقی آپ سارا اس صفحے کا اس پیج کا مطالعہ کر سکتے ہیں. جی مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، اس جگہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی کو ہمارے مقابلے کے لیے خوب موقع مل گیا ہے. ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی دوسرے مولویوں کی طرح اپنے مشرکانہ عقیدے کی حمایت میں کہ تا کسی طرح حضرت مسیح ابن مریم کو موت سے بچا لیں. اگلا حوالہ دیکھیں جناب. اگلا حوالہ ہے شیطانی خزائن جلد 18 صفحہ 236. اس میں جناب مرزا غلام قادیانی حضرت مولانا احمد حسن صاحب امروہی رحمۃ اللہ کے بارے میں کیا لکھتا ہے. اگر مولوی احمد حسن صاحب کسی طرح باز نہیں آتے تو اب وقت آ گیا ہے کہ آسمانی فیصلہ کیا جائے. اچھا جی، یہ جناب مرزا غلام قادیانی دھمکی دے رہا ہے. اچھا جی آگے چلیں جناب. یہ دیکھ لیں آپ، شیطانی خزائن جلد 18 صفحہ 237. اب یہ مرزا غلام قادیانی کی زبان چیک کریں، کیونکہ اگر مولوی احمد حسن صاحب لعنت بازی کا مقابلہ کر کے دنیا سے گزر گئے تو اس سے امروہہ کو کیا فائدہ ہوگا. جی الزام لگا رہے ہیں جی مولوی احمد حسن صاحب لعنت بازی کر رہے ہیں.
اچھا جی، یہ سارے یہ جو میں نے آپ کے سامنے صفحے پیش کیے ہیں، یا آپ جناب یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی، اس سے میں نے آپ کو اور بھی کچھ دکھانا ہے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ امت مسلمہ کے جو بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں یا علماء کرام ہیں، ان کی تحریروں سے استدلال کیوں کرتے ہیں، اور استدلال کر کے خود ہی یہ اپنے ہاتھوں سے مرزا غلام قادیانی کو جوتے مارتے ہیں. تو میں آپ کو اور بھی کچھ دکھانا چاہتا ہوں. اچھا جی، یہ آپ کے سامنے پیج کھلا ہے. مرزا غلام قادیانی کے نزدیک سلف اور خلف کے اقوال مستقل حجت نہیں ہے. خزائن جلد 3 صفحہ 379 389. ازالہ اوہام حصہ دوم. اقوال سلف و خلف در حقیقت کوئی مستقل حجت نہیں ہے. اب مرزا غلام قادیانی سے پہلے بزرگ جو گزرے ہیں، مرزا غلام قادیانی کے زمانے میں گزرے ہیں، یا مرزا غلام قادیانی کے بعد کے جو علماء ہیں، ان کی تحریر، ان کا کوئی قول مرزا غلام قادیانی کے نزدیک حجت نہیں ہے. اور قادیانی کس طرح جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں بزرگان امت کے اقوال سے، مجھے نہیں سمجھ آتی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو شوق ہے مرزا غلام قادیانی کو ذلیل کرانے کا. تو شوق سے کریں بھائی، اپنے مسیح موعود کو ذلیل، ہمیں کیا ہے، ہماری طرف سے جناب اپنے مسیح موعود مرزا غلام قادیانی کو ذلیل کرتے رہیں. جناب اگلا حوالہ ملاحظہ ہو، خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 290 291 ہے. اچھا جی، بزرگ معصوم نہ تھے. ان بزرگوں نے بھی ٹھوکر کھا لی. ان بزرگوں نے بھی ٹھوکر کھا لی. تمہارے بزرگ تو معصوم نہ تھے. ہیں جی، تمہارے بزرگ تو معصوم نہ تھے. مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے جی؟ مولانا قاسم نانوتوی صاحب معصوم نہیں ہے. مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے ٹھوکر کھائی. مرزا غلام قادیانی یہ بات کر رہا ہے کہ بزرگوں سے غلطی ہو سکتی ہے. جب بزرگوں سے غلطی ہو سکتی ہے مرزا غلام قادیانی کے نزدیک، تو قادیانیوں آپ تو مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہو، والعیاذ باللہ، ہیں نبی اور رسول مانتے ہو، والعیاذ باللہ. اور مرزا غلام قادیانی کی یہ تحریر کیا جھوٹ پر مبنی ہے، یا مرزا غلام قادیانی نے بکواس کی ہے؟ جواب دو جناب نصیر بٹ صاحب، ہے آپ کے پاس کوئی جواب؟ اگلا حوالہ ملاحظہ ہوں، خزائن جلد 8 صفحہ 295 اتمام الحجہ. اچھا جی، مرزا غلام قادیانی کے نزدیک کسی بھی ارے غیرے کا قول حجت نہیں ہے، صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہی حجت ہے. اچھا، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے جی مسلمانوں کے لیے سچی اور کامل دستاویز قرآن اور حدیث ہی ہے، باقی ہم ہیچ. مگر جو حدیث قرآن کی بینات محکمات کے مخالف ہوگی اور اس کے قصص کے برخلاف کوئی قصہ بیان کرے گی، وہ دراصل حدیث نہیں ہوگی، کوئی محرف قول ہوگا یا سرے سے موضوع اور جعلی، اور ایسی حدیث بلا شبہ رد کے لائق ہوگی. یہ جناب آپ کے سامنے حوالہ موجود ہے. ٹھیک ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے قرآن اور حدیث حجت ہے، قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی بزرگ کا قول حجت نہیں ہے. دوسرا چہرہ مرزا غلام قادیانی کا یہ بھی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو نہیں مانتا. وہ ہر حوالے ہمارے پاس موجود ہے. قادیانی دائیں بھاگے گا ادھر بھی جوتے پڑیں گے، بائیں بھاگے گا ادھر بھی جوتے پڑیں گے، یا وہ خود جوتے کھائے گا یا پھر اپنے مرزے کو جوتے پڑوائے گا. تو دوستو اگلا حوالہ دیکھ لیں. اچھا جی، شیطانی خزائن جلد 18 صفحہ 429 نزول المسیح. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے اے مدعی علم و تحقیق، کیا یہ لوگ معصوم تھے کہ جو کچھ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے واجب الاخذ ہے؟ مرزا قادیانی کے نزدیک کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی عالم دین حجت نہیں ہے. تو یہ قادیانی کس طرح اٹھ کر
کسی عالم کی تحریر پیش کریں، کسی محدث کی تحریر پیش کریں، کسی مفسر کی تحریر پیش کریں. قادیانی شوق ہے ان کو جناب مرزا غلام قادیانی کے جوتے مروانے کا. یہ جناب اگلا حوالہ دیکھ لیں، شیطانی خزانہ جلد 19 صفحہ 298، مواہب الرحمن. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے لا نؤمن ببصری ولا مصری وانما نؤمن بالفرقان ونؤمن بقول نبینا الذی اعطى علما صحیحا من الرحمن. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ ہم کسی بصری روایت کو اور کسی مصری روایت کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے ہیں اور ان احادیث مبارکہ کو مانتے ہیں جو صحیح مستند ہیں. بات ہی ختم ہو گئی. ہاں، یا بھی قادیانی اٹھ کے کسی بصرہ کے رہنے والے کسی عالم کا قول پیش کر دیں، مصر کے رہنے والے کسی عالم کا قول پیش کر دیں، ہیں تو یہ بات مرزا غلام قادیانی کے نزدیک حجت ہی نہیں ہے. مرزا غلام قادیانی ان اقوال کو نہیں مانتا، وہ ان اقوال کو جو نا پڑے پھینکتا ہے، کہتا ہے جی قرآن اور حدیث بس، اور حدیث بھی وہی جو مستند ہو. آپ نے جی دوستو، یہ آپ کے سامنے میں نے اپنا جو ہے جواب دلائل کے ساتھ پیش کیے ہیں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.